گھر آتی اس نے ویرا کے کمرے کے دروازے کو دھکے سے کھولا۔ ویرا لیپ ٹاپ پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گلابی گال پر مارا۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ جو میں نہیں چاہتی تھی وہی ہوا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ وہ پوری شدت سے دھاڑی۔ گال پر ہاتھ رکھ کر ویرا اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا امریحہ کہ یہ سب ایسے اتنا پیچیدہ ہو جائے گا۔ ویرا نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بٹھانا چاہا لیکن وہ کارپٹ پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ تم تو میری دوست تھیں، اب تم نے کسی کو بھی میرا دوست نہیں رہنے دیا۔ امریحہ، ویرا بری نہیں ہے تم۔ ویرا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم بری نہیں ہو، پر میرے ساتھ تو برا کر دیا نا برا۔ اب اچھا کون کرے گا؟ وہ پھر سے تمہارا دوست بن جائے گا امریحہ۔ دوست؟ اب میں مانچسٹر میں ہوں یا نہیں اسے اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا، اور تم دوست ہونے کی بات کر رہی ہو۔ وہ میرا دوست بھی نہیں رہا۔ ایسی باتیں سن کر کون کسی کو دوست رکھے گا؟ وہ غصے میں ہے امریحہ۔ غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ صرف غصہ نہیں تھا۔ کاش یہ میرا وہم ہی ہو، یہ صرف غصہ ہی ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ویرا نے ہاتھ کی پشت سے اس کی آنکھیں صاف کیں۔ مشرقی خطوں میں نکلا چاند گھٹا ٹوپ بادلوں میں چھپ گیا۔ امریحہ نے خاموشی کا پرچار کیا۔ تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ویرا نے جیسے سب بوجھ لیا۔ یقین جانو امریحہ، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں اس انداز سے سوچتی ہوگی۔ میری غلطی بے شک ہے، لیکن بے قصور تم بھی نہیں۔ امریحہ جانتی تھی ویرا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب بھی وہ ناراض ہے، زیادہ دیر تم سے ناراض نہیں رہ سکے گا۔ تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ گے، پھر سے۔ ویرا دھیمی آواز سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ ویرا کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے یہی آخری تریاک بچہ اس کے لیے خوش فہمیاں اور تسلیوں سے کشید کیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ رات کا دوسرا پہر بھی بیت گیا۔ وہ ویسے ہی گم سم بیٹھی رہی۔ اس میں حرکت کرنے کی جستجو نہ رہی تھی۔ زندگی اس میں صرف سانس کی صورت باقی رہی۔ ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ الفاظ اس کے ذہن میں تصویروں میں ڈھلنے لگے اور ابھرنے لگے۔ کہانی شروع سے اب تک قصہ گو بنی بیان ہونے لگی۔ رات کا آخری پہر شروع ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور الماری تک آئی۔ اس نے بہت اندر تقریباً چھپا کر رکھے ایک باکس کو نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا وجود ارتعاش کا غلام تھا۔ اس نے باکس کو کھولا، اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ ہے۔ چھپایا ہوا سر مہر بند۔ اس پر بات ابھی ممکن نہیں۔ آخری پہر کی بات، پہلی بات ابھی نہیں۔ اور خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کر ہی دیتی ہے۔ ان خوش فہمیوں کو امریحہ نے گلے سے لگا لیا، مٹھی میں دبا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، خود کو یہ جملہ یاد کروایا۔ دوسرا سیمسٹر شروع ہو چکا تھا، اور جیسے کہ یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سال یا پہلے سیمسٹر میں 40% رزلٹ حاصل کر لیا تو یقیناً آپ نے تیر مار لیا۔ تو امریحہ نے یہ تیر مار لیا تھا۔ اس کا رزلٹ 60% رہا تھا، اور یونی میں ہی ایک مشہور مقولے کے مطابق آپ کو پہلے سیمسٹر میں یونی میں موجود اسٹوڈنٹس لائک فائک ذہین فتین، نیوٹن، آئنسٹائن، لوئس پاسچر، اسٹیفن ہاکنگ، رائٹ برادران یا الیگزینڈر گراہم بیل کے جانشین یا لیپالک رکھتے ہیں۔ وہ حقیقتاً ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ گولڈ فریم کی بڑی اینک لگائے اسٹیفن نظر آنے والا اور مکمل توجہ سے لیکچر کے دوران گردن ہلانے والا اسٹوڈنٹ دراصل ایک درمیانے درجے کا اسٹوڈنٹ ہے جس کی حقیقت رزلٹ کے بعد کھلتی ہے۔ یہ مقولہ بھی ٹھیک تھا۔ امریحہ کو اپنے علاوہ وہاں سب ذہین نظر آتے تھے، لیکن رزلٹ کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ ذہین فتین اس سے تقریباً پیچھے ہی رہتے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں فریشر فلو پوری آب و تاب سے چڑھا تھا۔ رات کو یہ خود سے صرف ایک گھنٹے کا وعدہ کر کے نکلتے اور ساری رات گھوم پھر کر ناچ گا کر ڈگمگاتے ہوئے صبح کی کرنوں کے ساتھ واپس آتے۔ پہلا لیکچر کٹی پتنگ کی طرح ان کے ہاتھ آنے کا نام لیتا، اور اگر یہ پتنگ کو کود پھاند کر ہلچل مچا کر ان کے ہاتھ آ ہی جاتی تو کلاس میں بیٹھ کر ان کے لیے آنکھیں کھول کر کانوں کو ہمتاً گوش کر کے یا چنا منا گوش کر کے لیکچر سننا ایسے ہو جاتا جیسے ہوا میں اونچائی پر تنی رسی پر نو آموز کا چلنا۔ او میں گرا، او لو وہ میں گر گیا، بیچارہ۔ رزلٹ پر امریحہ کی آنکھیں کھل سی گئیں۔ یعنی اس کا تو خیال تھا کہ سارے گورے ایسے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسے؟
یہی بیٹھے بیٹھے راکٹ بنا لینے والے، دریائے ٹیمز میں کود کر دریائے سین سے نکلنے والے، سپر سیکرٹ کمپیوٹرز کے چٹکیوں میں پاسورڈز توڑ لینے والے، روبوٹ سے کم ایجاد نہ کرنے والے اور شیر سے کم شکار نہ کرنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے شاندار رزلٹ کرناٹک کی منجلا کار رہا تھا، جو اتنی کمزور تھی کہ ہر کلاس کا اسٹوڈنٹ اسے ٹویٹ دینے کے لیے بےتاب رہا کرتا تھا اور اسے ٹویٹ دے کر بھول جانے کو نیکی سمجھا کرتا تھا۔ ایک بار کلاس میں سر کین کلارک نے ایسے ہی کہا کہ منجلا ضرور گولڈ میڈل لے گی، تو کلاس کے اسٹوڈنٹ ڈیوڈ نے بھرپور سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا، ضرور، اگر یہ مانچسٹر کی سردیاں نکال سکی تو۔ سردیاں نکال سکی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ساری کلاس کی دبی دبی کھی سے یہ واضح تھا کہ وہ بات سمجھ چکے ہیں، لیکن پروفیسرز بھی نہ۔ پہلے سیمیسٹر کی پہلی برف باری میں ہی منجلا کا دیہانت ہو جائے گا نا۔ منجلا سمیت کلاس ہنس ہنس کر پاگل ہوگی۔ منجلا اسکالرشپ پر مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھنے آئی تھی۔ ایگزامز کے دنوں میں ہمارہ نے ایک دو بار اس کے ساتھ بھی گروپ اسٹڈی میں شرکت کی تھی، اور وہ انتہائی بے ضرر اور ہر وقت مدد کے لیے تیار رہنے والی لڑکی تھی۔ اپنی معصومیت میں وہ عالمگیر سی حیثیت اختیار کر چکی تھی کہ ولیم جو موقع ملتے ہی بیگ میں سے چاکلیٹ کوکیز نکال لیا کرتا تھا، منجلا کے نام پر قسم اٹھا کر خود پر کیے جانے والے شعبے سے جان چھڑواتا۔ بعد ازاں وہ منجلا کو ٹویٹ دیتا ہوا نظر آتا۔ جی ہاں، جھوٹی قسم کے ہر جاننے کے طور پر ضمیر کی آواز۔ امریہ کی کارکردگی اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح تسلی بخش رہی تھی، اور وہ ظاہر ہے پروفیسرز کی نظر میں آ چکی تھی۔ سر رابرٹ نے یاد سے کلاس میں وہ کارڈز پڑھے جو پہلی کلاس کے دن انہیں لکھ کر دیے گئے تھے، اور جس میں اپنے موٹو کے نیچے انہوں نے خود کو 100% کا چیلنج کیا تھا۔ سر رابرٹ نے جو طنز کیے وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ انہوں نے ہیک کا کارڈ لہرایا۔ ہیک جو یونی میں ہر ایک کو کمپیوٹرز گیمز کا چیلنج دیا ہوا پایا جاتا تھا۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی گیم ہوگی جس میں اس نے رات دن لگا کر ریکارڈ نہیں بنایا ہوگا۔ تم ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیوں کر رہے ہو؟ 3D میں ہی کوئی ڈگری لے لو، گیمز بنایا کرنا، کھیلا بھی کرنا۔ اس کی شکل پر بے چارگی چھا گئی۔ طنز نہ کرو عمرہ، مجھے تو خود نفرت ہے اس سب سے، لیکن کیا کروں، یہ لت جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے اسے جان چھڑانے کی؟ امریہ سمجھ میں آیا تمہاری دیکھا دیکھی بہت سو نے مجھے عمرہ کہنا شروع کر دیا۔ تم اپنا لیپ ٹاپ توڑ ڈالو۔ امریہ نے عمروں کا غصہ نکالا۔ نہ رہے گا لیپ ٹاپ، نہ کھیلو گے گیمز۔ کیا ہمیشہ ہی تمہارا دماغ ایسے شاندار انداز سے کام کرتا ہے عمرہ؟ چلتا تو نہیں تھا، لیکن تم سب کے درمیان آ کر چلنے لگا۔ او ہیگا، یہی ہو ہیگا چھوٹی سی مانو بلی کی طرح آنکھیں چپکتے اپنی نشست پر خود کو کسی طرح سے غائب کرنے کی کوشش میں تھا، اور ظاہر ہے وہ ناکام تھا۔ ہیک، چیلنج 100%، موٹو ایسے پڑھنا ہے کہ حیران کر دینا ہے۔ ویل ہیک، آپ کامیاب رہے، ہم سب کو حیران کر دیا آپ نے۔ ہیک کی حیران کن 100% کارکردگی پر پلیز ٹیبل بجائے۔ زور شور سے ٹیبل بجایا گیا۔ زور و شور سے ٹیبل وقفے سے بجتے رہے۔ تمہیں عالیان پڑھاتا رہا ہے نا؟ شکل سے تو تم لوئر مڈل کلاس سے بھی نیچے کی مخلوق لگتی ہو۔ اردو میڈیم میں پڑھتی رہی ہو نا؟ ایسا رزلٹ لینا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اس کی ہم جماعت شیزا نے اپنی ریبانڈ بنوئنگ کو کسی مستول کی طرح تان کر پوچھا۔ ٹھیک کہا، میں اردو میڈیم میں ہی پڑھتی رہی ہوں۔ اچھا ہوتا کہ تم بھی پڑھ لیتی، تو تمہارا شمار بھی 40% والوں میں نہ ہوتا۔ اور تمہیں کس نے کہا کہ مجھے عالیان پڑھاتا رہا ہے؟ پتہ نہیں، پاکستانی اردو میڈیم میں پڑھنے کو گالی کیوں سمجھتے ہیں؟ انگریز تو انگریزی پڑھنے میں ہتک محسوس نہیں کرتے، بلکہ انگریزوں کو اس وقت شرم آیا کرتی جب انہیں خود پر جبر کر کے لاطینی پڑھنی پڑتی ہے۔ دوسری اقوام اپنی مرضی سے ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں گی، لیکن جہاں کوئی زبان ان کی جگہ لینے کی کوشش کرے گی، وہیں وہ اپنی واضح ناپسندیدگی ثابت کر کے اپنی زبان کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا میں کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی ہے نہ ہوگی۔ آل کامرس میں وہ 2 گھنٹے تمہارے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ریبانڈ ہی بالوں کو شیزا نے ہاتھ لگائے بغیر گردن کے جھٹکے سے شانوں سے پرے کیا۔ امریہ اسے دیکھ کے رہ گئے۔ یعنی پاکستانی خواتین دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، خصلت عظیم ٹوہ پر دل و جان سے نثار رہتی ہیں، کسی تمغے کی طرح سجائے، فخر و غرور سے سرشار پھرتی ہیں۔ وہ بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں انگلش لٹریچر کی۔ وہ اتنا لائق ہے کہ پروفیسر سے اچھا انگلش لٹریچر پڑھا سکتا ہے۔ وہ اتنا لائق ہے، آخر سب کو کیسے پتہ تھا؟ امریہ نے خود کو سوچتے پایا۔ تم اسے ٹیوشن لیتی رہی ہو؟ امریہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم اس کی جان چھوڑتی تو وہ کسی اور کو ٹیوشن دیتا نا۔ ہونٹوں کے کونوں کو استہزائیہ اچکا کر وہ کڑوی گولی کی طرح بدمزہ سی دکھائی دینے لگتی۔
आलियान यूनी का रॉजर फीडर है, सारी ट्रॉफियाँ इकट्ठी कर लाएगा वो। वैसे तुम आजकल उसके साथ नज़र नहीं आती, वो भी डिपार्टमेंट नहीं आता। शिजा ने मुकम्मल ईमानदारी से टो की ड्यूटी सर अंजाम दी और वो इसमें गफलत का शिकार कतई नहीं हुई थी। अमरीहा कोई जवाब देना ही नहीं चाहती थी। वैसे मैंने भी वो डिस्क सुनी है, तुम्हारे नादर ख्यालात पर मबनी। शिजा तंज से खिलखिलाई और अमरीहा के लिए उसके पास से हट जाने के अलावा चारा ना रहा। शिजा जो ग्रेविटी फॉल्स की पैसिफिका के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उसे अजीबोगरीब मलबूसात पहनने पर लेडी गागा भी कहा जाता। वो पाकिस्तान के एक बड़े वज़ीर की बेटी थी जिनके वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात काफ़ी रोशन थे। वो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से ऐसे मुखातिब होती जैसे करप्शन के पैसों से बनाए अपने पापा के महल नुमा घर के घरेलू मुलाजिम से मुखातिब हो। जो लिबास वो एक बार पहन लेती दोबारा कोई उसे इस लिबास में कम ही देखता। उसके जूते, बैग्स, कलम, नोटबुक्स, मलबूसात और ऐसी ही दूसरी चीज़ें इतनी महंगी होती कि इन्हें देखकर हकीकतन स्टूडेंट्स को हौल उठते कि उफ़, क्या उसने इन्हें ख़रीदने की जुर्रत की, क्या वाकई उसने इन्हें ख़रीद ली और क्या ये तो इसके हाथ में भी हैं। इसलिए पाकिस्तान में गुर्बत का ये आलम है, सारे बजट से तो लेडी गागा के जूते ही आ जाते हैं। जर्मन जॉय ने बड़ी जुर्रत से उसके मुंह पर कह दिया था और इस पर लेडी गागा ने पाक अफ़वाज के ज़ख़ीरे में मौजूद सारे बारूद को आंखों में भर कर उसे घूरा। और बस ऐसे वैसों के मुंह लगना उसकी शान के सरासर खिलाफ था। एक बार लेक्चर के दौरान वो अपने आईफोन के साथ मसरूफ़ थी। उसे कई बार इस हरकत पर सरजनिश की जा चुकी थी, पर क्या किया जा सकता था। वो इतना बारूद अपने साथ रखती थी कि कोई कुछ कह देता तो भी फ़ायदा ना हुआ करता। मज़ीद उसने ये किया कि मज़े से पिछली रो में बैठे जॉन नेथन की तस्वीर क्लिक की। नींद की वजह से जॉन नेथन के लिए मुश्किल हो रहा था सर को ढलकने से रोकना और आंखें पूरी खोलकर मतवज्जे रहना। लेडी गागा ने बाकायदा कुर्सी से खड़े होकर पीछे जॉन नेथन की तरफ रुक कर की ये हरकत की। क्लास तंग रह गई। अगर आपको लेक्चर नहीं सुनना तो आप क्लास से आउट हो जाएं और बाहर निकलकर मैनचेस्टर की तस्वीरें उतारें, प्रोफेसर ने किसी कदर तहम्मुल से कहा। सुनना है अगर किसी काम का हुआ तो, उसने बेनियाजी से शाने उचका कर कहा। यह बदतमीज़ी की इंतहा थी बिलाशुबा। आपके मुल्क में नहीं है लेकिन यहाँ ग्रूमिंग कोर्सेज होते हैं। क्लास के स्टूडेंट्स आपको फ़ंड्स जमा कर देंगे, आप ग्रूमिंग क्लासेस लें। जब बात करना सीख जाएं तो आ जाइएगा, हम आपको डिग्री दे देंगे। तो आप ग्रूमिंग क्लासेस लेकर आए हैं? अगर आपके साथ मेरे 2-3 मज़ीद मुकालमे हुए तो यकीनन मुझे भी लेनी पड़ेंगी। अमरिया इतनी शर्मिंदा हुई कि सारा वक्त क्लास में सर झुका कर बैठी रही। तो ये लेडी गागा शेज़ा भी आलियान के बारे में ख़बरें रखने में दिलचस्पी रखती थी और यकीनन उस तक रसाई करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन वो रसाई सिर्फ अमरिया की हो सकी थी। ऑल कॉमर्स के बाग में बैठे वो खुद को उदास होने से रोक रही थी। उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा था और ज़ाहिर है वो खुश होकर भी खुश नहीं थी। एग्ज़ाम्स के दिनों में आलियान ने उसे यूनिकॉर्न दिया था जिसकी पेशानी के सिंग पर सफ़ेद चिट खूबी थी और आलियान की लिखाई में कीप काम एंड राइड आ यूनिकॉर्न इनटू एग्ज़ाम्स लिखा था। एग्ज़ाम्स के दिनों में कम और बेश हर स्टूडेंट के स्टडी टेबल पर ये यूनिकॉर्न नज़र आता है। कुछ सीनियर फ्रेशर्स को देते हैं, कुछ घरों से लेकर निकलते हैं, लेकिन इस बेखबर अमरिया को आलिया ने दे दिया था। एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान वो थक जाती तो इस चिट को देख लेती और जैसे इसमें एक नामालूम सी ताकत ऊद आती और वह तन दही से फिर से पढ़ने लगती। अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो आलियान शायद उसके पास आता, नीले पीले सफ़ेद फूल लेकर, और कहता अगली बार इससे भी अच्छा रिज़ल्ट पर तुम्हें इससे बड़ा फूलों का गुलदस्ता गमले के साथ मिलेगा। तीसरे सेमेस्टर में फूलों का गोदाम मिलेगा और चौथे और फाइनल में वह शरारत से मुस्कुरा कर खामोश हो जाता। सारे मुरझाए फूलों ने अमरिया के गिर्द ढेर लगा लिया। वो उठकर लाइब्रेरी आ गई। कैसी हो मैडगी? वो अपनी किताबें इशू करवा चुकी थी और यूनिवर्सिटी का मनहूस तरीन इंसान कारल अपनी किताबें इशू करवा रहा था। चिंगम से वो ऐसे और इतनी तेज़ी से पटाखे फोड़ रहा था जैसे उसे जल्द से जल्द इस चिंगम से नन्ना मुन्ना बम तैयार करना हो और फिर इसने वो बम किसी पर दे मारना हो। अमरिया से बेहतरीन कौन मुस्तहिक होगा कारल के बम का? कुछ शिजा का गुस्सा, कुछ से ज़्यादा अपने अंदर का दुख और कुछ हार्ड रॉक में डिस्क का चढ़ाया जाना। इसने हाथ में पकड़ी 3 वज़नी मोटी किताबों का सेट उसके सर पर दे मारा। मुझसे दूर रहा करो, मेंढक होगे तुम, तुम्हारा ख़ानदान और आगे पीछे के सब फ़लाँ फ़लाँ और फ़लानी फ़लानियाँ। तुमसे आगे का फ़िक्रा उसने उर्दू में कहा और शिजा की आंखों का बारूद उधार लेते, इसे अपनी आंखों में भर कर दागते वो इसे
گھورنے لگی۔ کاؤنٹر پر کھڑے 3 لائبریرین کے ہاتھ کام کرتے رک گئے۔ 50-60 کے قریب ادھر ادھر کھڑے آتے جاتے اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ رک کر اس منظر کو دیکھا۔ ذرا دور کھڑی منجلا کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ بھلا منجلا کو کیا ضرورت تھی اپنے وزن سے زیادہ کتابیں اٹھانے کی؟ اور کارل کا چنگم چباتا جبڑا رک گیا۔ بم اس کے جبڑے کے اندر ہی پھٹا اور دھواں کانوں، آنکھوں، ناک سے نکلا۔ اس نے گردن کو خم دیا اور آنکھوں کو ذرا سا پھیلا کر امریہا کو دیکھا۔ اسے دیکھا یعنی تم مینڈکی دی لاسٹ ڈک، تمہاری اتنی جرأت؟ ہاں اب میں سمجھا۔ زیر لب مسکراتا 2 انگلیاں اس کی طرف اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر ایران کے لیے امریکی مارکہ واچنگ یو کی دھمکی ایران کو۔ اوہ نہیں، امریہا کو دیتا وہ لائبریری سے باہر چلا گیا۔ لائبریری کا ماحول جو اس کے سر پر کتابیں پڑھنے سے وہیں جام ہو گیا تھا پھر سے رواں دواں ہو گیا۔ وہ اپنی کتابیں سنبھال دی باہر نکلی اور یہ کیا؟ کارل ایک دم سے کسی چھلاوے کی طرح اس کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا۔ 2 سیکنڈ بھی کم ہوں گے اس نے اس سے بھی کم وقت میں یہ کیا۔ تالیاں کارل کے لیے اور امریہا کے لیے ایک عدد ٹشو۔ لائبریری کی کتابیں لے گیا؟ ساخت حالت میں امریہا خوف سے بھربھرائی۔ اوہ! امریہا کا سر گھوم گیا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کارل کے ساتھ پنجابی پنگا کیوں لیا؟ اوہ! وہ لائبریری کی ملکیت کتابیں لے گیا تھا، وہ انہیں ضائع کر دے گا اور اسے جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ اتنا جرمانہ؟ اس نے تو اتنی مہنگی اور تاریخی کتابیں نکلوائی تھیں۔ اللہ امریہا سے پوچھے اس نے اتنی فاسٹ غلطی کیوں کی؟ جب وہ کارل کے دماغ جیسے دماغ نہیں رکھتی تو کارل کے غصے جیسا غصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بزنس اسکول کی طرف بھاگی کارل کو ڈھونڈنے، پر اب تو جیمز بانڈ، انڈیانا جونز، CIA کے ایجنٹس اور ان کے آگے پیچھے کے سبھی رشتہ دار بھی آ جاتے تو بھی کارل کو نہ ڈھونڈ سکتے۔ وہ بزنس اسکول کے کوریڈور میں کھڑی تھی اور بے بسی سے آلیان کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن آخری بار جو اس کی آنکھوں سے چھلکتی سرد میری دیکھ لی تھی اس کی کپ کپی ہی نہ تھمی تو پھر سے کیسے اس کے پاس چلی جاتی۔ اسے ویرا کے پاس جانا پڑا۔ تم مجھ سے کیوں الجھی؟ دماغ چل گیا تھا میرا۔ کچھ کرتی ہوں، پرسکون رہو تم۔ ویرا کارل کو فون کرنے لگی۔ وہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں کل دے دے گا۔ آج ہی کیوں نہیں؟ اس کی شکل پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم نے اس کے سر پر کتابیں دے ماری، ایک دن کی خواری تو وہ تمہیں دے گا نا۔ ویرا نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بات کو مزاح کا رنگ دیا۔ اگر یہ ایک دن کی خواری ہے تو میں ہو جاتی ہوں خوار۔ اگر تم کہو تو میں ہال سے جا کر لا دوں اس کے روم سے۔ ویرا پچھلے واقعے سے اس قدر شرمندہ تھی کہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا خیال زیادہ سے زیادہ رکھ سکے، اس کی کوئی بھی پریشانی ختم کر سکے۔ نہیں، کل تک کا انتظار کر لیتی ہوں۔ لیکن یہ ایک دن کی خواری ہرگز نہیں تھی۔ اسے ویرا سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں چھاپا مار کر اس کے کمرے سے کتابیں لے آؤ، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن کتابیں کارل اس کے سامنے لیے کھڑا تھا۔ یہ لو امریہا دی مینڈکی، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے پہلے سوری بولو۔ کتابیں اس نے سینے کے ساتھ دونوں بازوؤں کی لپیٹ میں تھام رکھی تھیں، حفاظت سے، محبت سے۔ سوری! دھان پر دھان جما کر امریہا نے خود ہی تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جس وقت تم نے مجھے کتابیں ماری تھیں اس وقت کم سے کم 200 لوگ نے ہمیں دیکھا تھا، یعنی میرے پاس وہ 200 لوگ گواہ تھے، چشم دیدہ گواہ۔ تم سمجھ رہی ہو نا اس سے کیا کیا ہو سکتا تھا؟ تم یونیورسٹی سے بے دخل ہوتی، پھر میں تم پر پورے 10 لاکھ پاؤنڈز کا ہتک عزت اور قاتلانہ حملے کے ہرجانے کا دعویٰ کرتا۔ لیکن ایک تو میں بہت رحم دل ہوں، چھوٹا سا میاؤں میاؤں سا دل ہے میرا، اور پھر تم سے تو دوستی بھی پرانی ہے۔ اب تمہارے سوری کو کم سے کم 400 لوگوں کو تو سننا چاہیے نا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ بلا شبہ میں انصاف پسندی سے کام لے رہا ہوں۔ دونوں انگلش ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے تھے اور وہاں اور کرب و جوار میں اتنے اسٹوڈنٹس تو تھے کہ کارل کی حسرت پوری ہو جاتی۔ امریہا نے پھر سے اس وقت کو کوسا جس وقت اس نے دکھ اور غصے سے بھر کر کتابیں مارنے کی خوفناک غلطی کر ڈالی تھی۔ لب بھینچ کر اس نے آس پاس دیکھا اور قدر بلند آواز میں کہا، سوری! کارل سینے سے کتابیں لگائے ذرا سا کمر اور سر کو خم دے کر کھڑا رہا، اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کہکوں کے جوار بھاٹا پھٹنے لگا۔ بڑی ادا سے اس نے کسی ملکہ عالیہ کی طرح گردن گھما کر آس پاس دیکھا، پھر ہونٹوں کو ارادتاً بگاڑ دیا جیسے اس صورتحال نے اس کے قوی وقار اور باعزت شخصیت کو صدمہ پہنچایا اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہو۔ کوئی متوجہ ہی نہیں ہوا۔ بگڑے ہونٹوں کے ساتھ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے امریہا کو گردن گھما کر دیکھنے کا اشارہ کیا۔ امریہا نے قطعی گردن نہیں گھمائی، وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ماسٹرز کر کے کیا کرے گی، یعنی اگر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر لاہور واپس چلی جائے تو کیسا رہے گا۔ اس کارل سے کہیں زیادہ رحم دل اسے منحوس کہنے والے تھے۔ مجھے چلے جانا چاہیے، میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، میں پورے 15 لاکھ پاؤنڈ کا دعویٰ کروں گا۔ کارل جانے لگا۔ سوری!
امریہ نے پوری شدت سے چلا کر کہا۔ ہر جانے کا دعویٰ وہ کیا کرتا، اسے لائبریری کی کتابوں کی فکر تھی۔ کافی سے زیادہ فرق پڑا اس بار۔ سب نے حیرت سے امریہ کو دیکھا۔ ایک بار پھر سے ماحول جامد ہو گیا۔ گردنیں امریہ کی طرف مڑ گئیں، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ کارل نے ادائے بے نیازی سے کہ وہ تو امریہ کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کھڑا ہے، آنکھوں کی پتلیوں کو گول گول گھما کر فریز ہو چکے اس منظر کو دیکھا اور جیسے شانت سا ہو گیا۔ یہ کچھ بہتر رہا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رونے کے علاوہ بھی تم بہت کچھ کر سکتی ہو، یعنی کمال کر سکتی ہو۔ یہ لو اپنی کتابیں، میں ہنٹ دیتا تو نہیں ہوں لیکن تمہیں دے رہا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ وہ انگلیوں سے واچنگ یو کا اشارہ دیتا وہ آلیان کی طرح ہی ہوا میں اچھل کر پیروں کی تالی بجاتا غائب ہو گیا۔ اور امریہ کا جی چاہا کہ وہ واپس کتابیں اس کے سر پر دے مارتی رہے کہ آخر کار اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ ساری کتابیں تیز دھار بلیڈ سے کٹی ہوئی تھیں، صفحات درمیان سے 2 حصوں میں کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کارل نے کیا ہے۔ اسے اپنی محنت کی کمائی سے جمع کیے گئے پاؤنڈز میں سے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ کارل زمین پر موجود سب سے زیادہ منحوس انسان۔ وہ 2 دن کھانا نہیں کھا سکی، سو نہیں سکی۔ اس کے جی میں آیا کہ وہ کارل کو ساری بددعائیں دے ڈالے جو پنجاب کی خواتین روایتی خاندانی لڑائیوں میں دے دیتی ہیں، لیکن وہ اسے چند امریہ ٹائپ بددعائیں ہی دے سکی، جیسے کہ مانچسٹر میں جب بادل چھائیں تو آسمانی بجلی تم پر ٹوٹ پڑے اور ایسے گرے کہ تمہیں سیاہ بھوت بنا دے۔ تم زندہ رہو لیکن مردوں کی طرح۔ یونی کے سب اسٹوڈنٹس تمہیں دیکھتے ہی چیخیں مارنے لگیں۔ دل برداشتہ ہو کہ تم یونیورسٹی ہی چھوڑ جاؤ، اور یا یہ کہ تم رات کو سو تو کارل ہو، صبح اٹھو تو فلم نیریا کے لومڑ بن چکے ہو۔ آمین۔ اس واقعے کے بعد وہ زمین پر موجود سب سے زیادہ دکھی لوگوں میں سے ایک ہو گئی۔ اسے پوری شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے۔ آلیان اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ اسے دکھائی دیا بھی تو اپنے آپ کو سیاہ ہوڈ میں چھپائے۔ اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم مجھے کیسے ڈھونڈو گی؟ ایک بار وہ امریہ سے پوچھنے لگا۔ وہ کیا کیا سوچتا رہتا تھا۔ وہ گم ہونے جا رہا تھا اور اسے یہ انتظام بھی رکھنا تھا کہ اسے ڈھونڈ لیا جائے۔ تمہارے ان لمبے کانوں سے، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن سیاہ پتلیاں بھی مٹکائیں، میری شناخت کے لیے یہ اتنا اہم کردار ادا کریں گی، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ لمبے اور لمبے ہو جائیں تاکہ مجھے جلدی سے ڈھونڈ لیا جائے۔ تو وہ جلدی سے گم ہو گیا تھا۔ امریہ اسے بڑے اور لمبے کانوں سے پہچان کر ڈھونڈ نہ نکالے وہ انہیں ہڈی میں چھپا کر رکھتا تھا۔ معمولی بات تھی لیکن کافی تکلیف دہ بات تھی۔ ہارٹ راک کے باہر آخری ملاقات کے بعد امریہ نے اسے بہت دنوں کے بعد آکسفورڈ روڈ پر تیزی سے سائیکل چلاتے دیکھا۔ امریہ بس میں تھی۔ کاش بس کی جگہ وہاں کوئی لاہوری رکشہ ہوتا تو وہ رکشے والے سے کہتی کہ بھائی ذرا سرمائی ہڈی والے کے پیچھا کرنا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اب آخر وہ کہاں اتنا مصروف رہتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اسی روڈ پر اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے والا اسی روڈ پر اسے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ چپکے سے بزنس اسٹوڈنٹس کے کتنی چکر لگا لیتی، وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ واقعی میں ذہین تھا، چھپ جانا جانتا تھا۔ امریہ تو ناکارہ تھی اور وہ اسے اتنی بڑی یونی میں ڈھونڈ نکالتا تھا۔ اکثر وہ یونی میوزیم کے کسی کونے خدرے میں چھپی سی کھڑی ہوتی اور وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا، جیسے چلتے چلتے اسے خواب آ جاتے ہیں کہ امریہ اس وقت کہاں ہے، جیسے وہ ریڈار ہو اور اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ امریہ نامی جہاز مانچسٹر یونی کے آسمان پر ان کی طرف کو محض پرواز ہے۔ امریہ کو یہ خواب نہیں آئے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ سارے خواب آلیان کو ہی کیوں آئے؟ سارے الہام آلیان کو ہی کیوں ہوئے؟ اس مغرب میں رہنے والے کو مشرقی آداب کس نے سکھائے؟ ڈھونڈ نکالتا اور ظاہر بھی نہ کرتا۔ ان گوروں کا بادشاہ وہ کب بنا؟ دوبارہ آلیان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ وہ اسے دیکھ لینا چاہتی تھی بس۔ ان کے درمیان جو کچھ ہو چکا تھا اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگنا تھا، اور مرہم بھی۔ مرہم وقت کے تھال پر تھا اور وقت قسمت کی مٹھی میں۔ امریہ کے ہاتھ میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔